اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے صحابہ کے دور کی ایک کہانی پیش کرنے والا ہوں، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں نے پڑھی اور وہ مجھے عجیب کہانی لگی۔ میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس میں عجیب ایک معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک صحابی عبداللہ برزی ان کا نام تھا، اور ان کی ایک آنکھ خراب تھی، یعنی انہیں ایک آنکھ سے نظر آتا تھا اور ایک آنکھ ان کی کام نہیں کر رہی تھی، اس میں سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے عام دوستوں میں ہوتا ہے، ان کا ایک دوست تھا جو ان سے پوچھنے لگا، یار بتاؤ یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا تھا؟ لیکن وہ صحابی بتانے کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ آگے سے ناراض ہو جاتے تھے، الٹا اسے بولتے تھے۔ لیکن وہ بھی کوئی پکا دوست تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر حضرت عبداللہ برزی کہنے لگے، آؤ آج میں تمہیں یہ سارا معاملہ بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، معاملہ تو یوں ہے کہ یہ اس وقت میری عمر تقریباً 7-8 سال یا 9 سال کے قریب ہوگی۔ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اپنے علاقے میں۔ برزہ بستی جو ہے وہ شام کے قریب کا ایک علاقہ ہے۔ جب میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا تو ایک دن میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے۔ وہ سنیاسیوں کی مانند تھے، یعنی انہوں نے اپنے کندھوں پر اپنے بستے ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ برزہ کی وادی ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ برزہ کی وادی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنا سامان رکھا، آگ جلائی اور اس آگ پر کچھ دوا چھڑکنے لگے، جس سے خوشبو پھیل گئی اور پوری وادی اس خوشبو سے بھر گئی۔ جب وہ پوری وادی اس خوشبو سے بھر گئی تو اسی اثناء میں مختلف قسم کے سانپ، چھوٹے بڑے سانپ آنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، یہاں ہمارے قریب آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ جب میں ان کے قریب بیٹھ گیا تو سانپ آنے لگے، تو وہ ایسے ہی آتے تھے جیسے کہ وہ مدہوش ہوتے ہیں۔ وہ آ کر جہاں آگ کی خوشبو پھیل رہی تھی وہیں ارد گرد میں بیٹھنے لگے۔ آتے گئے سانپ، آتے رہے، ادھر مجمع سانپ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، جدھر میں دیکھتا تھا سانپ ہی سانپ تھے۔ آخر میں ایک بڑا سا سانپ آیا جس کے سر پر ایک چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ سانپ آیا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر، یعنی وہ ڈرے نہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ جو بڑے سانپ کے سر پر چھوٹا سانپ بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا اور اپنی جیب سے وہ سرما ڈالنے والی سلائی نکالی اور سانپ کی آنکھوں میں لگا کر اپنی آنکھوں میں انہوں نے ڈال لی۔ میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار ایسے کرو کہ میری آنکھ میں بھی سلائی ڈال دو، آپ نے ڈالی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھا اور اشارہ کیا ایک دوسرے کو، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی ایک سلائی ڈال دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کی سانپ میں سے وہ سلائی لگا کر میری ایک آنکھ میں ڈالی، جب انہوں نے ڈالی تو ایسا ہو گیا کہ مجھے جو زمین تھی وہ شیشے کی مانند ہو گئی اور اس کے نیچے دبے ہوئے تمام خزانے، تمام چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ زمین کے اوپر ہوں۔ میں بڑا عجیب حیران تھا، یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ سارا کام ہو چکا تو مجھے کہنے لگے کہ آؤ ہم نے واپس جانا ہے اور میں واپس جانے کا آسان سا راستہ بتا دو۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ تھوڑی دور جب میں گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ اشارہ کیا، میں نے وہ دیکھ لیا۔ جب میں نے وہ دیکھ لیا تو میں وہاں سے بھاگا تاکہ میں ان کے قابو نہ آ سکوں۔ جب میں بھاگا، اس وقت میں بچہ تھا، وہ دونوں بڑے تھے، انہوں نے بھاگ کر مجھے پکڑ لیا۔ جب پکڑ کر مجھے لٹا لیا، لٹا کر میری اس آنکھ میں جس میں اس میں سلائی، وہ سانپ کی آنکھ والی سلائی ڈالی تھی، وہ اس آنکھ میں انگلی ماری اور میری آنکھ کو ضائع کر دیا۔ اس دن کے بعد یہ میری آنکھ
ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے اس آنکھ میں سے نظر نہیں آتا، لیکن میری صرف ایک آنکھ جو ہے وہی کام کرتی ہے۔ یہ تھی وہ کل کہانی۔ عبداللہ برزی کہنے لگے یہ جس کو پیچھے تو پڑے ہوئے تھے اور مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ کہانی بتاؤں۔ معزز ناظرین و سامعین، میں اس بات پر بڑا حیران ہوں۔ میں بذات خود حکیم ہوں، میں ادویات کے اثرات کو جانتا ہوں، لیکن ایسا میں نے نہ کہیں پڑھا تھا نہ کہیں سنا تھا کہ سانپ کے ایسے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ہدہد کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں نے بھی سنا، کہتے ہیں کہ ہدہد زمین کے نیچے کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، لیکن سانپ کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ایک عجیب کہانی تھی جو میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھی تھی، تو مجھے عجیب لگی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہو سکتا ہے صحیح ہی ہو، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی کسی سے پوچھیے، آپ بھی غور کیجیے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین و سامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، آپ کی مہربانی ہوتی ہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور مزید نئی نئی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہمت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔